نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، دین کا مطالبہ صرف نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے اور زکوٰۃ دے دینے سے ادا نہیں ہو جاتا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی جگہ سب سے اہم عبادت ہے، لیکن دین کا مطالبہ ان چیزوں سے صرف پورا نہیں ہوتا، بلکہ دین کے مطالبہ پورا ہوتا ہے حقوق العباد سے بھی. جیسے شریعت کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور شریعت کا، دین کا مطالبہ ہے کہ ان چیزوں کو پورا کیا جائے. لیکن دین کا مطالبہ صرف ان چیزوں سے پورا نہیں ہو جاتا، بلکہ دین کا مطالبہ حقوق العباد کے ادا کرنے سے بھی پورا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، تو ان کتابوں کو اگر ہم دیکھیں اٹھا کر کے، جو عربی کے اندر کتابیں لکھی گئی ہیں، مدارس کے اندر ایک علم پڑھایا جاتا ہے، علم فقہ، جس میں شریعت کے احکام بیان کیے جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو شریعت کے احکام کا 1/4 وہ حقوق اللہ سے متعلق ہیں، اور 3/4 حقوق العباد سے متعلق. 1/4 میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کہ یہ حقوق اللہ کو بیان کیا گیا ہے، اور باقی شریعت کے احکام کے 3/4 وہ حقوق العباد سے متعلق. اس لیے اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم نماز پڑھ لینے، روزہ رکھ لینے، زکوٰۃ دے دینے، قرآن پاک کی تلاوت کر لینے، وظائف کے پڑھ لینے اور تہجد کا اہتمام کر لینے اور تسبیحات کے پڑھ لینے سے ہم نے دین کا مطالبہ پورا کر دیا اور ہم پورا کا پورا دین پر عمل پیرا ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. یہ تو ہم نے احکام کے 1/4 حصے کو ادا کیا، اور 3/4 تو وہ تو حقوق العباد سے متعلق ہے، کہ جس میں ماں باپ کے حقوق بھی بیان کیے گئے، بھائیوں کے حقوق بیان کیے گئے، بہنوں کے حقوق بیان کیے گئے، اولاد کے حقوق بیان کیے گئے، ہمسائیوں کے حقوق بیان کیے گئے، ساتھ میں رہنے والوں کے حقوق بیان کیے گئے، یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے، عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، غریب اور مساکین کے حقوق بیان کیے گئے، مسافروں کے حقوق بیان کیے گئے، کہ یہ سارا تو حقوق العباد سے متعلق.
تو اگر ہم نے ان حقوق کو ادا نہیں کیا تو ہم نے تو شریعت کے صرف 1/4 حصے کو ادا کیا، بس باقی 3/4۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے کے چندے کے لیے جاتے تھے اور چندہ جو ان کو ملا کرتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ مجھے تو چندے کے بارے میں بڑا ڈر لگتا ہے، چندے کے بارے میں مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ جو لوگوں نے چندہ دیا ہے، اپنا مال دیا ہے، اگر ہم نے ان کو حقوق والوں تک کے نہیں پہنچایا اور اس کے حق کی ادائیگی میں کچھ کمی رہ گئی تو میں کس سے معافی مانگوں؟ اس لیے کہ چندہ تو ایک آدمی نے نہیں دیا، چندہ تو کئی لوگوں نے دیا، تو میں کن حقوق والوں سے اس حق کی ادائیگی میں جو کمی ہو گئی کن لوگوں سے میں معافی مانگوں؟ کہ ہمارے اکابرین کا اتنا زیادہ احتیاط تھا حقوق العباد کے بارے میں۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ حقوق العباد سے ایسی متعلق ہوتی ہے کہ اس میں کمی کی وجہ سے ہماری بہت ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے کسی نابالغ چھوٹے بچے پر ظلم کیا اور بیجا اس کو آپ نے مار دیا تو یہ ظلم ایسا ہے کہ اس کی معافی نہیں، اس لیے کہ بچے سے اگر آپ نے معافی مانگ بھی لی تو بچہ شرعاً معاف کرنے کا حقدار نہیں، تو اس نے معاف بھی کر دیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، وہ شرعاً معاف کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ نے اس پر جو ظلم کیا، جیسے حقوق العباد کے بارے میں ہے نا کہ حقوق العباد کی معافی کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے جس کا حق مارا ہے اس سے جا کر کے آپ معافی مانگ لیں یا اس کے حق کو ادا کر دیں، یہ حقوق العباد کی معافی کا طریقہ ہے کہ یا تو معاف کر لیں یا اس کے حق کو ادا کر دیں۔ لیکن آپ نے جس بچے کو مارا ہے تو وہ تو شرعاً معاف کرنے کا حقدار نہیں ہے، اور دوسرے آپ نے اس کو بھیجا مارا ہے، اب اس کو کیسے ادا کریں گے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ مفلس تو وہی آدمی ہے کہ جس کے پاس دینار درہم مال نہ ہو، کہ وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ مفلس نہیں بلکہ سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا انبار لے کر کے، نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے بارگاہ الہی میں حاضر ہوں، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، تو کل قیامت کے دن یہ حقوق والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنے حقوق کا اللہ سے مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ ربا اس نے جو ہے تو ہمارے حقوق کو مارا ہے۔ جس کو مارا تھا ناحق وہ کہے گا کہ اس نے مجھے ناحق مارا، جس کو گالی دی تھی وہ کہے گا کہ اس نے مجھے جو ہے تو گالی دی تھی، کسی کو ستایا تھا تو کہے گا اس نے مجھے ستایا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، اس نے میری فلاں زمین جو ہے تو ناحق غصب کی ہے۔ بہنیں کہیں گی کہ اس نے ہمارے حق کو مارا ہے۔ سارے حقوق والے حاضر ہوں گے اور حقوق والے حاضر ہو کر کے کہیں گے کہ اس نے ہمارے یہ حق کو مارا ہے۔ اللہ پاک اس کی تلافی کی وہاں پر یہ صورت نکالیں گے، کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ سارے حقوق والے اپنے حق کے بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے لیتے جائیں، اپنے حق کے برابر اس کی نیکیاں لیتے جائیں، چنانچہ ان حق والوں کو اس کی نیکیوں میں سے وہ نیکیاں دی جائیں گی۔
یہاں تک کہ اس کی نیکیاں دیتے 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 اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی اور حق والوں کی ابھی لئی باقی رہے گی. ابھی وہ بہت سارے حق والے باقی رہیں گے. اب فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کی ساری نیکیاں تو حق والوں کو دینے میں ختم ہو گئی اور ابھی حق والے باقی، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک کہیں گے کہ جتنے بھی صاحب حق ہیں ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں. چنانچہ ان صاحب حق جتنے ہوں گے ان ساروں کے گناہ ان کے نامہ اعمال میں سے نکال کر کے اس جو ہے تو حق مارنے والے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے اوپر گناہوں کا جو ہے تو انبار اور بوجھ ہو جائے گا، جبکہ وہ لے کر کے حاضر ہوا تھا نیکیوں کا انبار. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی بھی فکر کریں. اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر اپنے حق کو بیان کرنے کے ساتھ حق اللہ کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ پاک نے بندوں کے حق کو بھی بیان کیا، حقوق العباد کو بھی بیان کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے. نہ اس کی عبادت میں اور نہ ہی اس کے خالق ہونے میں، رازق ہونے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے. اس لیے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو اللہ کا حق بتاتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے، بہت سنگین ظلم ہے، یہ اللہ کے حق کو مارنا ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. تو ایک تو اللہ نے اپنے حق کو بیان کیا اور اس کے بعد آگے اللہ پاک نے پھر بندوں کے حقوق کو بیان کیا، اور بندوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَلَا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بندوں کے حقوق میں اللہ پاک نے سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا. والدین کے حقوق کہ والدین کے حقوق کیا ہے؟ کہ والدین کے حقوق یہ ہے کہ ان کے سامنے بالکل عاجزی اور تواضع کے ساتھ جھک کر کے رہو. جب وہ کوئی حکم دے دے، کوئی بات کہہ دے تو جی سے جواب دو. جی ہاں، اگر وہ تمہیں بلائے فوراً حاضر ہو جاؤ اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے. اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے والدین میں سے کوئی بھی اسے آواز دے، اب وہ فرض نماز توڑ کر کے حاضر ہوگا یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا ہو اور والدین میں سے کوئی بھی اسے آواز دے، اب اگر وہ ایسے ہی آواز دے رہے ہو، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف میں نہ ہو، تو وہ فرض نماز کو نہ توڑے. اور اگر وہ کوئی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے اور انہوں نے تمہیں آواز دی ہے، تو اب اگر تم فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو تو اپنی نماز کو توڑ دو اور فوراً ان کے پاس حاضر ہو جاؤ. اور اگر نفل نماز تم پڑھ رہے ہو اور والدین تمہیں آواز دے دیں، تو چاہے وہ کسی مصیبت پریشانی میں نہ ہو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہو جاؤ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے میری والدہ پکار کر کے کہتی یا محمد، تو میں فوراً اپنی ماں کی پکار پر اس کے جواب میں وہاں نماز کو اپنی توڑ کر کے فوراً حاضر ہو جاتا.
تو اس لیے ماں باپ کے حقوق میں پہلے بتایا گیا کہ اگر وہ تمہیں بلائے تو حاضر ہو جاؤ، وہ کوئی حکم دے تو جی ہاں کہہ کر کے ان کے کاموں کو پورا کرو، ان کو اٹھ بھی مت کہو، الٹ کر کے پلٹ کر کے جواب بھی مت دو، گھور کر کے بھی مت دیکھو تیز نظروں سے، اور ان کو جھڑک کر کے بھی مت جواب دو، بلکہ ان کے سامنے بالکل نرمی سے، ادب کے ساتھ، عاجزی سے ان کی باتوں کا جواب دو۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا، پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ میں کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، اللہ کے نبی نے کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، تو کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا اس کے بعد کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، کہا اپنے باپ کے ساتھ۔ کہ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے ماں کے حق کو بیان کیا۔ کیوں 3 مرتبہ آپ نے جواب میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کو کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے 3 تکلیفیں اٹھائی، ایک تو اس میں اس کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، دوسرے اس کو جلنے کی تکلیف، اور تیسرے اس کو دودھ پلانے کی تکلیف۔ کہ یہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں کہ اس نے 9 مہینے جب ماں نے تمہیں اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، وہ زمانہ ایسی تکلیفوں کے ساتھ گزرا ہے۔ وہ بیٹھتی تھی تو بھی تکلیف تھی، وہ کھڑی رہتی تھی تو بھی تکلیف تھی، وہ لیٹی رہتی تھی تو بھی اسے تکلیف ہوتی تھی، وہ پیر پھیلاتی تھی تو بھی اسے تکلیف ہوتی تھی، وہ اپنے پیروں کو سمیٹ کر کے بیٹھتی تھی تو بھی اسے تکلیف ہوتی تھی۔ اس زمانے کے اندر اس نے تمہاری حفاظت کے لیے اپنے من کی، اپنے پسند کی چیزوں کو بھی، جس کو اس کا جی بہت چاہتا تھا کھانے کو پینے کو، لیکن صرف ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے ان چیزوں کے کھانے کو چھوڑ دیا کہ اس سے بچے کو تکلیف ہوگی، چنانچہ اس نے تمہاری حفاظت کی خاطر اپنی پسند کی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ پھر جب تو جننے کا زمانہ آیا، وقت آیا، تو اس نے جننے کے وقت میں ایسی تکلیف اٹھائی ہے کہ اس وقت میں اس کے سامنے موت کا منظر ہوتا ہے، گویا اسے بچے کے جننے کے بعد دوسری زندگی ملتی۔ اس لیے صحابی نے کہا اللہ کے نبی، میں نے اپنی ماں کو حج کے لیے لے کر کے گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے ان کو میں نے بیت اللہ کا طواف کروایا، صفا مروہ کی سعی کروایا، اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے رمی جمرات، شیطان کو کنکری جو ہے تو مروائی، اور میں نے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر کے مزدلفہ لے کر گیا، عرفات لے کر کے گیا، مینا لے کر کے گیا، کہ اللہ کے نبی میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں جننے کے وقت اس وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی اور اس کی زبان سے جو آہ نکلی تھی، تم نے اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی جو سزا ہے وہ تو آخرت میں ملے گی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، کہ دنیا میں بھی اس کو سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ بہت جلد ماں باپ کے نافرمان کو دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ ماں باپ کے نافرمان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو ماں باپ کا اکلوتا تھا، جس کو ماں باپ نے، چونکہ ایک ہی بیٹا ہو تو ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کے دلوں میں اس کی محبت، اس کا لاڑ پیار کیسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ چنانچہ اکلوتا بیٹا تھا، ماں باپ نے بڑے پیار محبت میں پالا پوسا، تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے اس کو بڑی نوکری ملی۔ پھر ماں باپ نے اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کی جو ہے تو اچھا رشتہ دیکھ کر کے شادی بھی کر دی۔ اب ماں باپ نے تو دیکھا تو ان کو تو بڑا اچھا رشتہ معلوم ہوا، ان کی نظر میں تو وہ اچھا رشتہ تھا، لیکن اب قسمت کہ شادی ہونے کے بعد جب وہ دلہن آئی ہے
گھر پر تو کچھ دن تو اپنا اچھے سے رہے صحیح، لیکن کچھ دن کے گزرنے کے بعد وہی کہ شوہر کے ماں باپ کے ساتھ نوک جھوک تو میں شروع ہو گئی، یہاں تک کہ روزانہ وہ جو ہے تو شوہر کے ماں باپ سے لڑتی رہتی۔ اب روزانہ کے جھگڑے ہوتے ہوتے، لیکن بیٹا اپنے ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی میں برابر لگا رہتا، اور بیوی کے کہنے میں آ کر کے وہ کبھی اپنے ماں باپ کو اس نے برا بھلا نہیں کہا، ماں باپ کی بڑی فکر رکھتا تھا۔ لیکن اب ہوتے ہوتے آخر میں وہی عام طور پر جو بیویوں کا مطالبہ ہوتا ہے، اس بیوی نے بھی وہی مطالبہ کیا کہ اب 2 چیزوں میں سے کوئی ایک کو آپ کو پسند کرنا ہے، اگر مجھے رکھنا ہے تو پھر ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے، ان سے الگ ہو کر کے رہنا ہے، اور اگر ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ ابھی ایسا موڑ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر کے آدمی کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب ایک طرف بیوی کا کہنا ہے اگر مجھے رکھنا ہے تو ماں باپ کو چھوڑو، ماں باپ کو رکھنا ہے تو مجھے چھوڑو۔ بہرحال اس نے اپنی یہ پریشانی، ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو بچے کی پریشانی کو سمجھ جاتے ہیں، جب دیکھا کہ بیٹا کوئی پریشانی میں نظر آ رہا ہے تو ماں باپ نے خود کہا بیٹا کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ بیٹے نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کہا ماں باپ نے کہا نہیں بیٹے تو ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، تیری تکلیف اور پریشانی تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہرحال جب ماں باپ نے پوچھا تو اس نے اپنی پریشانی بتلائی کہ ایسی بات ہے، اور ماں باپ کا تو بہت بڑا دل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر ایسی بات ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر تو بیوی کے ساتھ الگ رہ کر کے تو خوش رہے گا تو تیری خوشی میں ہماری خوشی ہے، ہم تمہیں جو ہے تو تکلیف اور پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہماری ساری دنیا کی خوشیاں اسی میں ہے کہ ہم تیری خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، تجھے خوش رہنا یہ ہمیں دیکھنا پسند ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتے ہیں الگ، وہ بیوی کہتی الگ رہنے میں ہمیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں، بیٹا ہم الگ رہ لیں گے، ہم اپنا کھا لیں گے پکا لیں گے۔ بہرحال جب ماں باپ نے کہا تو وہ اپنی بیوی کو لے کر کے شہری کے اندر ایک علاقے میں رہنے کے لیے چلا گیا، لیکن وہاں جانے کے بعد بھی وہ وہاں سے روزانہ اپنے والدین کی خبر گیری کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ آتا، اپنے ماں باپ کی خیر خیریت معلوم کرتا، لیکن بیوی کو یہ بھی جو ہے تو پسند نہیں آیا کہ وہ یہاں رہ کر کے روزانہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں اور ان کی خبر گیری رکھیں، ان کی دیکھ بھال کرے، وہ بیوی کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے جو ہے تو چال چلی یہاں تک کہ اس کو ہندوستان سے لے کر کے سعودی لے کر کے چلی گئی۔ اب وہاں وہ چلا گیا سعودی، یہاں تھا تو روزانہ ماں باپ کے پاس جا کر کے ان کی خیر خبر دیکھ معلوم کر لینا، وہ ساری چیزیں آسان تھی۔ اب وہاں گیا، وہاں سے جانے کے بعد روزانہ تو فون کرنا معلوم کرنا، پھر ماں باپ کے پاس فون نہیں موبائل نہیں، معلوم کرنا مشکل ہو گیا، لہذا وہ وہیں پر رہا۔ وہاں رہتے ہوئے وہ اپنے سعودی کے اندر اپنی جاب پر رہتے ہوئے وہ ہر سال حج کے لیے جاتا، یہاں تک کہ جب پہلے سال حج کے لیے گیا، طواف کیا، اس کے کانوں میں آواز آئی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ دوسرے سال گیا، حج کیا، اس کے کانوں میں آواز آئی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ تیسرے سال حج کو گیا، اس کے کانوں میں آواز آئی تیرا حج قبول نہیں۔ 12 سال حج کیے، 12 حج، ہر سال اس کے کانوں میں آواز آتی تھی تیرا حج قبول نہیں ہے۔ بہت پریشان ہوا۔ وہاں اپنے جان پہچان کے جو لوگ اس کے تھے تعلق والے، ان سے اپنی پریشانی کو جو ہے تو ظاہر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ دیکھ اب اس کا حل تو علماء ہی بتا سکتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہاں کے اس وقت کے جو علماء تھے، اس کے ساتھیوں نے اس کو لے جا کر ان علماء کے پاس حاضر کیا۔ اس نے اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا
کہ میں حج ہر سال کرتا ہوں اور مجھے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میرے کانوں میں آواز آتی ہے تیرا حج قبول نہیں۔ علماء نے بڑا غور و خوض کیا، اس کے بعد پوچھا کہ اچھا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب آیا تھا تب تو زندہ تھے، آئے 12 سال ہو گئے، اب ان کی کوئی خیر خبر مجھے پتہ نہیں، وہ اس وقت تو زندہ ہے یا وہ وفات پا چکے مجھے پتہ نہیں۔ تو کہا کہ تمہارا جو حج قبول نہیں ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے قبول نہیں ہو رہا ہے، پہلے اپنے ماں باپ کی خبر گیری، ان کی خیر خبر معلوم کرو اور جا کر کے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ بہرحال اب جب اس نے یہ سنا ہے اس کو بھی جھٹکا لگا کہ ہاں یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ اب اس نے بیوی کو بتائے بغیر وہ سیدھا ہندوستان لوٹ کر کے آیا، اپنے علاقے میں گیا، اپنے محلے میں گیا، 12 سال گئے ہوئے اس کو گزر گئے، دبے پاؤں دھیمے دھیمے اپنے گھر کی طرف چل رہا ہے، پتہ نہیں ماں باپ زندہ بھی ہے یا مر چکے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ محلے میں داخل ہوا، لوگوں سے معلوم کیا میرے ماں باپ، لوگوں نے بتایا کہ تمہارے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، تمہارے جانے کے بعد ان کی حالت بہت ہی پریشانیوں اور مصیبتوں کے ساتھ گزر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ لاچار ہو چکے تھے، وہ اپنے گھر میں رہا کرتے تھے، محلے کے لوگ ان کی جو ہے تو روزانہ محلے میں سے کوئی دوپہر میں کوئی شام میں ان کو کھانا لے جا کر کے دے دیتا تھا۔ اسی طرح ان کا گزر ہو رہا تھا۔ تمہارے باپ کا تو انتقال ہو چکا ہے، البتہ تمہاری والدہ ہیں زندہ ہیں لیکن وہ بھی نابینا ہو چکی ہے، اس کی بینائی بھی جا چکی ہے، وہ چارپائی پر پڑی رہتی ہے، محلے کے لوگ لے جا کر کے کھانے وغیرہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب جب باپ کے مرنے کی خبر سنی ہے تو دل کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بڑی مشکل کے ساتھ اپنے قدموں کو اٹھاتے ہوئے اپنے مکان پر پہنچا ہے اور دروازے پر جا کر کے آواز دی ہے۔ ماں نے جیسے ہی اس کی آواز کو سنا ہے اور ماں کے کانوں میں بیٹے کی آواز جیسے ہی پڑی ہے، ماں نے فوراً کہا ارے بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا، میں تو اتنے سالوں سے تیرے انتظار میں پڑی تھی، میری ایک ہی تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے بس تجھ سے مل لوں، تجھ سے ملاقات ہو جائے مرنے سے پہلے، بس اب تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ماں کی چارپائی تک پہنچا ہے، ماں کی چارپائی کے پاس جیسے ہی پہنچا ہے، ماں نے بس اپنی کمزوری اور ذوق کے باوجود کہ اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، اس کو قریب کیا اور قریب جیسے ہی بیٹا بیٹھا ہے، بس ماں کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی، کبھی اس کے چہروں پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتی، ماں ادھر ادھر اس کے اوپر اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتی رہتی اور کہتی رہتی بیٹا تو کیسا ہے، بیٹا تو جہاں ہے وہاں پر چین سے امن سے ہے کہ نہیں، بیٹا تو خوش ہے کہ نہیں، تیرے جانے کے بعد تو میرے دن بڑے مشکل سے گزر رہے تھے، میں ہمیشہ دن رات یہ سوچتی تھی میرے جگر کا پارا، میرے دل کا ٹکڑا، میرا بیٹا کہاں ہے، کس حال میں ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گیا، کہیں کسی پریشانی میں تو گرفتار تو نہیں ہو گیا، اس کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے، وہ کہاں ہوگا، اس کا کھانا پینا بھی ہو رہا ہوگا یا نہیں، اس کے دن کیسے گزر رہے ہوں گے، میرے بیٹے میں تو بڑے پریشان تھی کہ تو جہاں پر ہے وہاں پر چین سکون سے ہے۔ بس ماں کبھی سر پر، کبھی چہرے پر، کبھی بدن کے کسی حصے پر ہاتھ پھیرتی رہتی اور بس پیار محبت سے کہتی میرے دل کے ٹکڑے تو کیسے، اس کی تو آواز بند ہوگی، آواز نہیں نکلتی۔ بڑا اپنے آپ کو سنبھالا، بہت دیر کے بعد اپنی ماں سے جو ہے تو خیر خیریت پوچھا اور اپنے سارے احوال سنائے۔ پھر اس نے ارادہ کر لیا کہ اب جب تک ماں زندہ ہے بس یہیں رہنا ہے، چنانچہ ماں کے پاس رک گیا، وہ چند دن ماں کے پاس رہا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اس نے ماں کی تجہیز و تکفین کی، ماں کو دفن کیا، اس کے بعد اب باپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، ماں بھی جا چکی، اب تو کوئی تھا نہیں، اب واپس سعودی لوٹائیں۔
اب سعودی گیا ہے، اب اس کے بعد جب حج کا سال آیا ہے، اس سال پھر اس نے حج کیا، اور حج کرتے ہوئے جب اس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ تیرا یہ حج بھی قبول ہے، اور اس حج کی برکت سے تیرے پچھلے 12 سال کے حج بھی قبول ہے۔ تو ماں باپ کے حق بتائیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ وہ تیری یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، اب تیرے اوپر ہے، تو چاہے تو ان کی حفاظت کر یا ان کو ضائع کر دے، ان کے حقوق کو ادا کر لے تو تیری جنت ہے، اور ان کے حقوق کو ضائع کرے گا تو تیری جہنم ہے، کہ وہی تیری جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستوں، یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حقوق العباد دو طرفہ ہیں۔ حقوق العباد دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی 2 ہاتھ سے بجتی، اس لیے حقوق العباد یک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر ایک دوسرے کے حقوق بتائے گئے، جیسے شریعت کے اندر ماں باپ کے حقوق بتائے گئے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ایسے ہی اولاد کے حقوق بتائے گئے۔ جیسے اولاد کو بتائے گئے کہ تمہارے اوپر ماں باپ کے کیا حق ہے، ایسے ہی ماں باپ کو بتایا گیا کہ اولاد کے تم پر کیا حق ہے۔ ہاں، 2 طرفہ ہے۔ جیسے بادشاہ کو بتایا گیا کہ تم پر رعایا کا کیا حق ہے، ایسے رعایا کو بتایا گیا کہ تمہارے اوپر گورنمنٹ کا، حکومت کا کیا حق ہے۔ جیسے شوہر کو بتایا گیا کہ بیوی کا تم پر کیا حق ہے، ایسے بیوی کو بتایا گیا کہ شوہر کا تجھ پر کیا حق ہے۔ کہ جیسے بہنوں کو بتایا گیا کہ تمہارے اوپر بھائیوں کا کیا حق ہے، ایسے بھائیوں کو بتایا گیا کہ تم پر بہنوں کا کیا حق ہے۔ تو 2 طرفہ حقوق العباد 2 طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اب یہاں ہمارے معاشرے میں بگاڑ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ ہم یک طرفہ دیکھتے ہیں، یک طرفہ۔ ایک تو ماں باپ بھی بس ان کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ ہمارا حق اولاد پر کیا بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے شریعت کے اندر بڑے حقوق بیان کیے گئے، اور اللہ نے یہاں پر بھی اپنا حق بیان کیا، وہیں پر اپنا حق بیان کرنے کے ساتھ اللہ نے والدین کے حق کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے والدین کے کتنے حقوق بیان کیے، والدین کی نظر صرف اس پر ہوتی ہے، اور والدین یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد کے بھی کیا حقوق ہم پر بیان کیے گئے۔ یاد رکھنا، اگر اولاد والدین کے حقوق ادا نہیں کرتی ہے تو اس کی تو اس پر پکڑ ہوگی، لیکن اگر والدین بھی اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر والدین کی بھی پکڑ ہوگی۔ آج ہمارا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ اولاد تو ماں باپ کے حق ادا نہیں کر دی، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کہ اولاد ماں باپ کو گالیاں بک رہی ہے۔ یہاں تک کہ گالیاں ہی نہیں، برا بھلا ہی نہیں، بلکہ اولاد کتنی ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو محلے کے اندر سب کے سامنے روڑوں پر مار رہی ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ رہی ہے اور اپنے ماں باپ کو مار رہی ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو اس طرح ضائع کر رہی ہے۔ یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہماری نظر اس پر نہیں جاتی کہ ماں باپ بھی اولاد کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت دیکھنے کی چیز ہے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ماں باپ بھی اولاد کے حق ادا نہیں کر رہے۔ حال یہ ہو چکا ہے، سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، بڑا موبائل ہے۔ باپ صبح اٹھا ہے، ناشتہ کیا ہے، ناشتہ کر کے اپنی دکان پر، اپنی نوکری پر، اپنی ملازمت پر، اپنی تجارت پر، اپنی کاروبار اس میں چلا گیا۔ دن بھر اپنی دکان، کاروبار، ملازمت میں رہنے کے بعد اب جب شام کو واپس گھر پر آیا ہے، کھانا
کھانا کھانے کے بعد بستر پر لیٹ کر کے موبائل لے، ایک ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی ہے اور وہ اپنا موبائل کے اندر مست ہے۔ صبح سے جب یہ گیا تھا اس کے بچے سوئے ہوئے تھے، اور جب یہ آیا ہے اب بچے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ابو ہمارے ساتھ تھوڑا سا وقت دیں، اور اس کے باپ کے آتے ہی ایک بچہ ادھر سے تو بچی ادھر سے تو تیسرا بچہ ادھر سے، ابا وہ بار بار وہ موبائل کو ہاتھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں ابا تم مجھے دلاؤ نا۔ بیٹی کہتی ہے ابا دیکھو مجھے نا بھیا نے مار دیا تھا۔ پھر دوسرا کہتا ہے ابا ہاں دیکھو میری فلاں چیز اس نے بھی لے لیا تھا۔ اب بار بار جب موبائل کو ہاتھ مارتے ہیں اب اس کو ڈسٹرب ہوتا ہے، بار بار ڈسٹرب، ایک بار ہاں ٹھیک ہے، پھر دوسرے ہاں ٹھیک ہے، تیسری چوتھی بار میں غصہ ہو کر کے چلو بھاگو یہاں سے۔ اب جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو باپ کی شفقت، باپ کا پیار اور باپ کی محبت، کہ ابا تو ہم کو لاڑ کرتے ہی، ابا تو ہم سے بات کرتے ہی، ابا تو ہماری طرف کوئی دھیان دیتے ہی، ابا تو ہماری باتوں کو سنتے ہی، امی سے جا کر کے کہتے ہیں ابو تو ہماری باتوں کو سن ہی نہیں رہے، اور ادھر ماں وہ دن بھر اپنے کام میں لگے رہنے کے ساتھ اب وہ بھی کام کرتے کرتے موبائل، اور جب کام کاج سے فارغ ہوئی وہ بھی اپنا موبائل لے کر کے بیٹھ گئی، اس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی سنتی نہیں۔ جب بچوں کو ان کے بچپن میں ماں باپ کا پیار، محبت، لاڑ، شفقت، ماں کی ممتا ان کو نہیں ملی، وہ بڑے ہو کر کے ماں کی ممتا کو، ماں کی محبت کو اور باپ کے حقوق کو وہ کیا جانیں گے؟ لہذا بڑے ہو کر کے جب انہوں نے جب ان کے ماں باپ نے ان کے بچوں کو بچپن کے اندر ان کے حقوق کو ادا نہیں کیا تو بڑے ہو کر کے یہی اولاد پھر ماں باپ کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرتی، یہی پھر ماں باپ کو جو ہے تو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکال دیتی ہے۔ تو دو طرفہ یہ حقوق بیان کیے گئے، ہاں جیسے اولاد کو بتایا گیا نا کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی سے رہو، تواضع سے رہو، جھک کر کے رہو، ادب کے ساتھ بات کرو، اف بھی مت کہو، جھڑک کر کے ان کا جواب مت دو، تیز نظروں سے ان کو مت دیکھو۔ ایسے ہی ماں باپ کو یہ بتایا گیا کہ بچوں کو اچھی تعلیم دو، جب وہ پیدا ہو ان کا اسلامی نام رکھو، اچھا نام رکھو، اسلامی نام رکھو ان کا۔ اب ابھی پہلی بات تو جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے ہی ماں باپ سب سے پہلا جو حق ہے ان کے اوپر کہ ان کا اسلامی نام رکھیں، وہ اسلامی نام رکھنے کی بجائے گوگل ہی نام رکھتے ہیں۔ گوگل کا کون سا نام رکھتے ہیں؟ وہ گوگل پہ دیکھیں گے عجیب عجیب نام، عجیب عجیب نام، اور وہ ابھی ارتگل میں جن ناموں کے جو لوگ اس میں وہ کردار ادا کرنے والے ہیں، یعنی اس ارتگل کے اندر، اس فلم کے اندر جن ناموں کے اس میں ہیرو یا پھر جو بھی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، تو ان ناموں کو ان کو دیکھ کر کے ان کو سامنے رکھ کر کے ان کے ناموں کا ناموں کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کا وہی نام رکھتے ہیں۔ فلموں کے اندر جن ناموں کی جو ہے تو کردار ادا کرنے والی کوئی عورت یا کردار ادا کرنے والا کوئی مرد ہوتا ہے، اس کا اچھا کردار ہوتا ہے، وہ بہترین کردار کرنے والا ہوتا ہے، بڑا بہترین اداکار یا اداکارہ ہوتی ہے، تو اس کی اداکاری کی وجہ سے اس کو اپنا جو ہے تو آئیڈیل نمونہ بنا کر کے اپنے بچوں کا وہی نام رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا جو نام جس کو سامنے رکھ کر کے رکھا جائے گا وہی اثرات بچوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو عجیب عجیب نام اس میں سے نکال کر کے لاتے ہیں، اور ایسے ایسے نام ہوتے ہیں جن کے معنی ہی غلط ہوتے ہیں، یا پھر کوئی معنی اس کے جو ہے اچھے نہیں ہوتے۔ جبکہ سب سے بہتر اگر بچوں کا نام رکھنا ہے تو سب سے پہلی بات انبیاء اور صحابہ میں سے اگر لڑکا ہے تو، اور اگر لڑکی ہے تو پھر صحابیات میں سے، اور جو ہے تو تابعیات میں سے، کہ ان میں سے جو ہے تو ان کا نام رکھا جائے۔ ہمارے اکابرین میں سے جو اللہ والے گزرے ہیں ان کے ناموں پر بچوں کا نام رکھا جائے۔
صحابہ کے ناموں پر ان کا اس بچے کا نام رکھا جائے. تو سب سے پہلا حق تو یہی ہے. پھر دوسرا حق کہ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کو پڑھنے کے لیے جب بھیجو اس کو اچھی تعلیم دلاؤ, دینی تعلیم بھی دلواؤ, دنیاوی تعلیم بھی دلواؤ, اس کو ادب سکھلاؤ, اچھے آداب, اس کو اسلامی آداب سکھلاؤ. اب بائے بائے اور گڈ مارننگ یہ سب تو ہم سکھلاتے ہیں, اور وہ بچہ اسکول میں جانے کے بعد بھی کتے اور بلی کے نام تو سیکھتا ہے, لیکن اسلامی جو آداب ہے کہ جب گھر سے نکلے تو نکلتے ہوئے گھر والوں کو سلام کر کے نکلنا, اور گھر سے نکلنے کے کیا آداب ہے, گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے, ہم اپنے بچوں کو یہ بتانے کی بجائے ہم اپنے بچوں کو ٹاٹا سکھلاتے, بائے بائے سکھلاتے. جب ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی آداب, دینی تعلیم نہیں دلوائی تو وہ ماں باپ کے حقوق کو کیا جانیں. تو یہ دو طرفہ ہے حقوق العباد, یک طرفہ نہیں ہے. ایسے ہی شوہر, عام طور پر سب شوہر اگر بیوی نافرمان ہے نا تو بس مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب کو کہیں تھوڑا گھر پہ چلو, یا اس جمعہ میں ہے نا کہ بیویوں کے اوپر شوہر کے کیا حقوق ہیں اس کو بیان کرو. گھر پر اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ کتاب لے جا کر کے رکھ دے گا اور اس میں نشانی لگا دے گا جہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہو کہ بیویوں کے اوپر شوہروں کے کیا حقوق ہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے کیا کہا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کرے. تو شوہر اپنے حقوق بتائے گا. یک طرفہ بات چل رہی ہے, اس لیے معاشرہ بگاڑ کا جو ہے تو نمونہ بنا ہوا ہے. اور بیوی بھی یہ چاہتی ہے, بس اس کی نظر بھی اس پر ہوتی ہے کہ بیویوں کے شوہروں پر کیا حقوق ہیں, وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے. جبکہ ہم کو چاہیے ہم اپنے حق کی ادائیگی کے, اپنے حق کا جیسے مطالبہ کرتے ہیں دوسروں کو بھی حقوق کو ادا کرے. شوہر کو چاہیے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بیوی میرے حق کو ادا کرے, اسے بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے حق کو ادا کرے. اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد ہمارے حق کو ادا کرے تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے حقوق کو ادا کرے. ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بہنوں کے حقوق کو مارا جا رہا ہے. جاہلیت کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اب بھی ہمارے معاشرے میں زندہ ہے, بلکہ جاہلیت میں جس انداز پر وہ تھی ہمارے معاشرے میں تو اس سے آگے بڑھ کر کے ہم نے جاہلیت کے بھی طریقے کو مات دے دی. زمانے جاہلیت میں عورت کا حصہ میراث میں تھا ہی نہیں, عورت کا حصہ, وہ زمانے جاہلیت میں لوگ عورت کا حصہ میراث میں سمجھتے ہی نہیں تھے کہ وہ میراث میں سے اس کا بھی حق ہے. وہ تو کہتے تھے, بلکہ یہاں تک کہ نابالغ جو لڑکا ہوتا تھا میراث میں سے اس کو بھی حق نہیں دیا جاتا. کہتے تھے کہ میراث میں سے, مرنے والے کے ترکے میں سے تو حق اس کا ہے کہ جو جس کو سواری آتی ہو, جو گھوڑوں پر سوار ہونے کا طریقہ جانتا ہو, جنگوں کے اندر جو شریک ہو سکتا ہو, کہ اس کا حق ہے مرنے والے کے مال میں. اور جو ابھی بچہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہی نہیں ہو سکتا ہے, اور جو ابھی اور جو ہے تو لڑکی ہے, اس کا میراث کے اندر حق ہے ہی. چنانچہ ایک صحابیہ اپنی 2 لڑکیوں کو لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میرے شوہر کا فلاں جنگ کے اندر انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. وہ اب انہوں نے جو کچھ مال چھوڑ کر کے وہ مرے ہیں, ان کا جتنا بھی مال, زمین اور جو کچھ تھا, تو میرے شوہر کے بھائی نے یعنی میرے دیور نے وہ سارے مال کو ہڑپ لیا, اس پر قبضہ کر لیا, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے میں ان بچیوں کو جو ہے تو ساتھ میں رہ کر کے بچیوں کے ساتھ میں گزارا کر سکوں. میرے پاس گزارے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور ان لڑکیوں کی شادی کر سکوں اتنا میرے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دیور کو یعنی اس کے شوہر کے بھائی کو بلانا بھیجا. وہ آئے, اللہ کے نبی نے کہا
تم نے ان کے شوہر کا جن کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تم نے ان کے سارے مال کو ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا، ان کی بیوی کو اور ان کی بچیوں کو تم نے کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگا نہیں، یہ بچیاں یہ کہاں میدان میں، جنگ کے میدان میں حاضر ہو سکتی ہے، اور یہ کہاں سے سواری کر سکتی ہے اور گھوڑوں پر سوار ہو سکتی ہے؟ ان کا کیا حق ہے؟ حق تو اس کا ہے جو گھوڑے پر سوار ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کو شہ سواری آتی ہو، کہ ان کا حق ہے۔ اب چونکہ اس وقت تک کہ کوئی میراث کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ وہ جو یہ کہہ کر کے وہ شخص وہاں سے نکل گئے۔ اس کے جانے کے بعد فوراً آیت نازل ہوئی، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ اگر مرد و حضرات کا انتقال ہو جائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے مردوں کا بھی یعنی لڑکوں کا بھی حق ہے، اور ایسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے۔ بس صرف اتنا بیان کیا گیا کہ جو کچھ مرد چھوڑ کر کے مرے تو اس میں مردوں کا بھی حق ہے اور عورتوں کا بھی حق، لیکن کتنا ہے وہ نہیں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس کو بلایا، کہا جاؤ اس کو بلا کر کے لاؤ۔ اس کو بلایا اور کہا دیکھ اس کے شوہر کا جو کچھ مال تیرے پاس ہے ابھی اس کو ضائع مت کرنا، اس کو محفوظ کر کے رکھنا۔ اللہ پاک نے عورتوں کے بھی حق کو بیان کر دیا ہے، لیکن کتنا ہے اللہ نے متعین طور پر بیان نہیں کیا ہے، اس لیے جب تک متعین طور پر اللہ عورتوں کے حق کو بیان نہ کر دے تو اس کے مال کی حفاظت کرنا، اس کو ضائع مت کرنا۔ پھر اس کے بعد آگے کے رکوع میں اللہ پاک نے عورتوں کے ڈائریکٹ حقوق کو بیان کر دیا۔ چوتھے پارے کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ لڑکیوں کے بھی حقوق کو بیان کیا گیا، بیویوں کے حقوق کو بیان کیا گیا کہ لڑکی کا حق کتنا ہے۔ جو باپ چھوڑ کر کے مرے تو اس کے اندر جیسے لڑکوں کا حق ہے ایسے لڑکیوں کا بھی حق ہے۔ شوہر جو مال چھوڑ کر کے مرے اس کے اندر شوہر کے ماں باپ کے حق کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی حق ہے۔ بہنوں کے حقوق کو بیان کیا گیا کہ بہن کا کیا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر میراث کا بڑا جھگڑا ہے۔ دارالفتہ کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو دو آتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ بگاڑ کون سی چیز میں؟ دو چیز میں سب سے زیادہ بگاڑ، یعنی حقوق العباد میں دو چیزوں کے اندر بہت بگاڑ ہے۔ ایک طلاق، بہت مسلمانوں کے اندر طلاق کے آئے دن ایک ہفتے کے اندر ایسا بھی گزرا ہے، رمضان سے پہلے ہفتہ ایک ہفتے کے اندر ایک مہینے میں 8 طلاق ہوئی ہے۔ 8 طلاق۔ شوہر بیوی کے حق کو ادا ہی کرتا ہی نہیں، اور جب بیوی اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو مارتا ہے۔ یہاں تک کہ بیوی جب تک اکیلی ہوتی ہے تو اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اپنے بچوں کے لیے مرتی ہے۔ پھر اس کی نظر اس پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے تم میرا حق ادا نہیں کرتے، شوہر سے کہتی ہے تم مجھے کچھ نہیں دیتے مت دو، لیکن کم سے کم میرے بچوں کا تو خیال رکھو۔ یہ اپنا کما کر کے باہر اپنا موج اڑا رہا ہے، مستی کر رہا ہے، جو کچھ کما کے لاتا ہے گھر پہ اتنا دیتا ہے کہ اس میں مشکل سے جو ہے تو کھانا پکانا روزانہ کا ہو پاتا ہے، کہ سودا کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، روزانہ کی جو ضروریات کے سامان ہیں وہ مشکل سے اس میں آ پاتے ہیں، اتنا خرچہ دیتا ہے، اور باقی اپنا بہترین سے بہترین جینس پینٹ ٹی شرٹ تک چشمہ، اور باہر جو ہے تو ادھر ادھر گھومنے میں اپنا اڑا رہا ہے، دوستوں کے اندر دوستوں پر خرچ کر رہا ہے، بڑا فخروں کے اندر اپنے آپ کو بڑا بتانے میں گھومنے کے لیے گیا ہے، وہاں پر جا کر کے بڑا جو ہے تو دوستوں کے اندر خوب پیسے لٹا رہا ہے، اور اس کے جو ہے تو اس کی اولاد کا یہ حال ہے کہ یہ اپنی اولاد کے لیے، اس کی اولاد پھٹے پرانے کپڑوں میں محلے کے اندر گھوم رہی ہے، اس کے بچے دوسرے گھرانے کے بچوں کو دیکھ کر کے، ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کے خرچوں کو دیکھ کر کے یہ اپنے دل میں پڑتے رہتے ہیں، ہمارے ابا تو ہمارے لیے لاتے ہی نہیں چیز، ماں سے جا کر کے کہتے ہیں دیکھو نا
وہ ہمارے ساتھ وہ بچے رہتے ہیں، ان کے کپڑے اتنے اچھے ہوتے ہیں، ان کا لباس اتنا اچھا ہوتا ہے، اور وہ تو ان کے ماں باپ تو ان کو خرچے کے لیے بھی اتنا پیسہ دیتے ہیں، وہ جا کر کے دکان کے اوپر اور برف کی جو ہے تو لاری کے اوپر جا کر کے وہ ساری چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ابا تو ہمیں کچھ دیتے ہی نہیں، اور اس کا باپ دوستوں پر اڑا رہے ہیں۔ اور دوسرا، ماں باپ کو اور گھر پر بیوی بچوں کو پیسہ نہیں دے رہے خرچے کے لیے، اور جا کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نشیلی دوا کھا رہے ہیں۔ نشہ تو ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے، اللہ کی پناہ، الامان والحفیظ، اتنا عام ہو چکا ہے۔ محلے کے اندر اب گولیاں، نشے کی گولیاں، دوائیاں بک رہی ہیں مسلمانوں کے محلوں میں۔ نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے کہ نشے کے اندر ملوث ہے، ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر کے چائے پر چائے، سگریٹ پر سگریٹ، بیڑی پر بیڑی، تمباکو پر تمباکو، اور پوڑی کے ویمل، اور پتہ نہیں جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ روزانہ کا اس کا خرچہ 100 روپیہ صرف وہ پوڑی میں، ویمل کھانے میں، وہ 100 روپیہ، اور اس کے بچے محلے کی دکان میں گولی بسکٹ لینے کے لیے ان کے پاس روپیہ 2 روپیے کے لیے ترس رہے، اور یہ روزانہ کا 100 روپیہ اپنے جو ہے تو گٹکے کے اندر تھوک تھوک کر کے اپنے جو ہے تو پیسوں کو برباد کر رہا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا، چلنا پھرنا ہے، سب کے حالات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ باقاعدہ ہم معلوم کرنے پر بتا رہا ہوں میں کہ 100 روپیہ، یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں گئے جماعت میں، تو میں بتاتا ہوں جماعت میں جانے کے بعد بھی، وہاں پر جانے کے بعد کم سے کم وہ خرچہ کم ہو جانا چاہیے، وہاں پر جانے کے بعد بھی 50 اور 100 روپیہ روزانہ کا ویمل کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جو ہے تو اولاد کے حق کو بھی ادا کریں، بہنوں کے حق کو ادا کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا، ایک تو طلاق سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور دوسرے ہمارے معاشرے میں اگر خاندانوں میں آپس میں جھگڑا ہے تو وہ میراث کے بارے میں، میراث میں بہت بڑا جھگڑا ہے۔ کئی خاندانوں میں آپس میں بھائی بہنوں میں سالوں ہو گئے بات چیت بنے، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے یہاں پر آنا جانا بنے، ایک دوسرے کے یہاں موت میت میں آنا جانا بنے، سگے بھائی بہنوں، یہاں تک کہ عمرے اور حج کے لیے جا رہے تو جاتے وقت تو سارے محلے والوں سے مسجد میں کھڑے ہو کے سب سے معافی مانگا، اور جا کر اپنی بہن سے معافی نہیں مانگ رہا، اور اپنے بہن کے حق کو ادا نہیں کر رہا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بہنوں کے حق کو مار کر کے جو باپ زمین چھوڑ کر کے مرا تھا اس پر قبضہ کر لیا، اس میں سے بہنوں کے حق کو نہیں ادا کیا۔ یاد رکھنا، حدیث پاک کے اندر ہے، اگر ہم نے ناحق کسی کی ایک زمین، ایک بالش تو زمین پر بھی ناحق اگر ہم نے قبضہ کیا، کل قیامت کے دن جو ہے تو 7 زمینوں کا توق بنا کر کے وہ ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر حق والوں کی حق کی ادائیگی نہیں کی یا ان سے معافی نہیں مانگی اور ویسے ہی ہم دنیا سے چلے گئے تو وہی ہوگا کل قیامت کے دن۔ ساری ہماری نمازیں، عبادتیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارے وظائف، ہماری تسبیحات، وہ سب کے سب ان حق والوں کو دے دی جائے گی، اور یہاں تک کہ اگر وہ اس سے بھی ان حق والوں کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر ان کے گناہ ہمارے اوپر ڈالے جائیں گے۔ حقوق العباد 3 چوتھائی ہے۔ بہنوں کا حق بہت ضروری ہے، بہنوں کا ادا کریں ہم۔ کتنے ابھی گھرانے کے اندر ایسا ہی ہے، بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لی ہے، اور بہنوں کو وہ ابا نے تمہاری شادی میں جو کچھ خرچہ کیا تھا نا وہ تمہارا حق ہو گیا۔ یہ تو بھائیوں کا چھوڑو، کتنے باپ بھی ایسے ہیں کہ جب وہ بیٹی کی شادی کرتے ہیں اس کے لیے جہیز کا انتظام، سونا چاندی جو کچھ اس کے لیے زیورات بناتے ہیں، بڑا کھانا کرتے ہیں، جو کچھ اس کی شادی میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو جہیز دیتے ہیں، زیورات دیتے ہیں، تو باپ دینے کے بعد کہتے ہیں دیکھ بیٹی
یہ سب تجھے میں نے اتنا دے دیا، یہ جہیز، یہ سارا سامان اور یہ زورات، یہ جو کچھ میں نے دیا یہ تیرا سب اب حق ادا ہو گیا، اب میرے مرنے کے بعد تو بھائیوں کو پریشان مت کرنا، اب تیرا کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ تیرے باپ کی شریعت ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اب تیرا کچھ حق نہیں ہے، تو تیرے باپ کی شریعت ہے۔ ہم نے اپنی جاگیر سمجھ لی ہے شریعت کو کہ بیٹی کو یہ کہہ دینے سے کہ جو کچھ میں نے تجھے اب یہ دے دیا، شادی میں خرچ کر دیا، زیورات دے دیے، اب سب حق ادا ہو گیا، اب میرے مرنے کے بعد اب بھائیوں سے کچھ مت مانگنا، کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی، قبر میں بھی تمہاری پکڑ کا ذریعہ بنے گی یہ چیز۔ جو کچھ یاد رکھنا، باپ زندگی میں اولاد کو دے وہ ہدیہ ہے، چاہے بیٹوں کو دے چاہے بیٹی کو دے، باپ زندگی میں جو کچھ اپنی اولاد کو دے وہ سب ہدیہ ہے۔ میراث تو اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے چھوڑ کر کے مرا ہے، جو کچھ زمین مال، جو کچھ نقد یا پھر بیلنس، جو کچھ تم چھوڑ کر کے مرے ہو، تمہارے مرنے کے بعد جو تمہاری ملکیت میں تھا اس میں میراث جاری ہوگی، وہ ترکہ ہے۔ ترکہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جو کچھ چھوڑ کر کے مرے وہ ترکہ ہے، اس میں میراث جاری ہوتی ہے، وہ میراث ہے، اس میں وارثوں کا حق ہے۔ اور زندگی میں جو کچھ تم نے دیا اپنی اولاد کو وہ سب ہدیہ ہے۔ اب باپ کیا کرتا ہے؟ بہت ساری بہنیں ابھی در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، دارالقضاء، دارالافتاء اور علماء کرام کے پاس جا کر کے اپنا رونا رو رہی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے، بھائیوں نے ہمارے حق کو دبا لیا، ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ باپ نے زندگی میں ایک تو بیٹوں کو بھی کچھ دیا اور بیٹیوں کو بھی 20,000 30,000 50,000 1,00,000 دے دیا، اور بیٹوں کو بھی یا تو پلاٹ دے دیا یا پیسہ دے دیا بیٹیوں سے زیادہ۔ اب اس کے بعد اس کی ملکیت میں سب دینے کے بعد بھی اس کی ملکیت میں بہت سارا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو جانے کے بعد اب بیٹے کیا کہتے ہیں کہ وہ ابا نے جو دیا تھا نا تمہیں 1,00,000 روپیہ 1.5 روپیہ، وہی وہ جو ہے تو جو تمہارا حق تھا ابا نے وہ دے دیا، اب تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یا باپ زندگی میں کہتا ہے کہ دیکھو میں جو دے رہا ہوں یہ تمہارا جو ہے تو جو حق تھا میں نے دے دیا، اب تمہارا کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بیٹوں کو اچھا خاصا دے کر کے وہ مرتا ہے، پھر مرنے کے بعد بھی مرتے وقت تو کہتا ہے بیٹوں سے یہ تمہارا ہے، جبکہ وہ جو کچھ دیا وہ سب ہدیہ تھا، اور اب جب مر رہا ہے مرتے وقت جو اس کی ملکیت میں ہے اس میں اس کی بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ کتنی بہنیں ہیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں، اپنے حق کی فریاد کر رہی ہیں، لیکن ہم ان کے حق کو ادا ہی نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بہنوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اور سب سے بڑا جو فساد ہو رہا ہے نا میراث کے اندر، اس کی وجہ بتاتا ہوں میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں باپ ملکیت کو متعین نہیں کرتا ہے، یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے کہ ہم ملکیت کو متعین نہیں کرتے کہ یہ کس کی ملکیت ہے۔ جیسے مثال، باپ زندگی کے اندر کئی پلاٹ خریدتا ہے، اب اس میں سے بہت سارے پلاٹ اس کے نام پر ہوتے ہیں، کچھ پلاٹ میں سے ایک پلاٹ وہ اپنے بیٹے کے نام، بیٹوں میں سے ایک بیٹے کے نام پر کر دیا، کچھ پلاٹ میں سے ایک پلاٹ اس نے اپنی بیوی کے نام پہ کر دیا۔ اب نام پر تو کر دیا، لیکن اس بات کو اس نے واضح نہیں کیا کہ میں نے بیٹے کے نام پر جو پلاٹ کیا ہوں یہ صرف بس ایسے ہی اپنے انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے اس کے نام پر کیا ہے، اور اس کو مالک بنانے کا ارادہ نہیں ہے، یا یہ کہ میں نے اس کو مالک بنا دیا۔ یہ باپ واضح کرتا ہی نہیں ہے کہ جو اس کے نام پر کیا ہے مالک بنانے کے طور پر، یا یہ کہ صرف انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے کیا ہے اور اصل مالک باپ ہی ہے۔ ایسے بیوی کے نام پر جو پلاٹ لیا ہے تو وہ اس کو واضح نہیں کرتا ہے کہ میں نے جو بیوی کے نام پر پلاٹ لیا ہوں یہ صرف اور صرف انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے اس کے نام پر کیا ہوں، اور اصل مالک میں ہی ہوں، یا یہ کہ میں نے اس کو مالک بنا دیا
اور اس کی مالک وہی ہے. اس کو واضح کرتا ہی نہیں آدمی اور اس کی موت آ جاتی. اب دنیا سے چلا گیا, اب وارثوں میں جھگڑا ہوتا ہے. اب وہ جس کے نام پر, جس بیٹے کے نام پر پلاٹ تھا, وہ بیٹا کہتا ہے ابا نے میرے نام پر پلاٹ لیا تھا, وہ میرا ہے. دوسرے بھائی کیا کہتے ہیں, ارے وہ صرف تیرے نام پر کیا تھا ابا نے, تجھے مالک تھوڑی بنایا تھا. وہ تو ابا نے صرف ایسے ہی بس انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے تیرے نام پر ابا نے پلاٹ لے لیا تھا, ابا کی نیت تجھے مالک بنانے کی نہیں تھی. وہ کہتا تم کو کیسے معلوم؟ نہیں, ابا نے کبھی مجھے ایسا کہا ہی نہیں کہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے تیرے نام پر کیا ہوں. تو پھر جھگڑا ہوتا ہے. اب آتا ہے مسئلہ دارالفتہ کے اندر. اب دارالفتہ میں بھی تو مسئلہ جب ہی واضح ہوگا جبکہ یہ بات واضح ہو کہ باپ نے جو پلاٹ لیا تھا وہ بیٹے کو کبھی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میں نے پلاٹ تیرے نام پر لیا ہوں, یہ تیرا ہے, آج سے تو اس کا مالک ہے اور یہ تیرے قبضے میں, یہ سارا پیپر تیرے نام پر ہے اور یہ سارا پیپر رکھ لے. نہ اس نے پیپر دیا نہ کبھی یہ کہا. تو اب ظاہر سی بات ہے صرف وہ نام پر کر دینے سے وہ بیٹے کا نہیں ہو جاتا جب تک کہ اس پر قبضہ نہ دے دے. جب تک قبضہ نہ دے باپ, صرف وہ بیٹے کے نام پر کر دینے سے وہ بیٹے کا نہیں ہو جاتا. تو آج جو ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ ہے نا, یہ حقوق العباد میں سے بہنوں کے حق کو جو مارا جا رہا ہے وہ اسی لیے. تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کریں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ. حقوق العباد کی ادائیگی میں اگر کوئی ہم سے کمی رہ گئی تو اس کی تلافی کی صورت بس یہی ہے کہ جس کے حق کو ہم نے مارا ہے تو یا تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لے تو وہ معاف ہو جائے گا, یا یہ کہ اس کے حق کو ادا کر دے. اگر ہم نے جن کے حقوق کی ادائیگی میں, جن حقوق والوں کی حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہے, اگر ہمیں احساس ہوا اور ہم نے ان کے حقوق کو ادا کرنا شروع کیا اور ہم نے نیت کر لی کہ جتنے حقوق والوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی ہے میں سب کے حقوق کو ادا کروں گا, اور ادا کرتے 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 تمہاری موت آ گئی اور کچھ حقوق والوں کے حقوق باقی رہ گئے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہیں بری الذمہ کر دے گا تمہاری نیت پر اور تمہارے جو ہے تو اس کام کے کرنے پر. اللہ پاک ان مظلوموں کے اندر تمہارے بارے میں نرمی ڈال دے گا اور وہ مظلوم تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ادا کرنا شروع کرو, یا ان حقوق والوں کو کہہ دو کہ دیکھو میں تم سب کے حقوق ادا کروں گا, میں نے اپنی نیت کر لی ہے, میں ادا کروں گا. اب ادا کرتے کرتے اگر ادا ہو گئے سب تو ٹھیک, اور اگر ادا کرتے کرتے میری موت آ گئی تو پھر تم مجھے معاف کر دینا. اس لیے اگر کسی کو مارا ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگے. اس لیے شریعت کے اندر یتیموں کے بھی حق بیان کیے گئے. یتیم انسانیت کا بہت ہی نرم و نازک پودا ہے, بہت. اس لیے اللہ کے نبی نے یتیموں پر شفقت کے بارے میں اور یتیموں کے حقوق اور ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ نے کہا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں. یعنی جو ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے درجہ بتایا کہ ہم کتنے قریب ہوں گے یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں, کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں تو بیچ والی انگلی یہ شہادت کی انگلی سے جو تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے تو بس جنت کے اندر میرا درجہ یتیم کی کفالت کرنے والے سے اتنی اوپر ہوگا. یا یہ کہ جیسے ان دونوں کے اندر اتنا فاصلہ ہے اتنا ہی فاصلہ ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والے اور مجھ میں جنت کے اندر. اس لیے اگر ہماری کفالت سرپرستی کے اندر اگر یتیم ہے تو ہم یتیم کی کفالت, اس کے جو حقوق بیان کیے گئے ہم اس کے حقوق کو ادا کریں. ایسے ہی حقوق اللہ کے اندر, حقوق اللہ میں سے بھی کچھ حقوق اللہ ایسے ہیں کہ اس کی تلافی کی صورت یہی ہے کہ اس کو کیا جائے. کچھ حقوق اللہ تو ایسے ہیں کہ جو نیک اعمال کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں یا توبہ کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں. جیسے
گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ تو ایسے ہیں کہ وہ نیک اعمال کر لینے سے معاف ہو جاتے ہیں. آپ نے وضو کیا تو وضو کرتے وقت تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ آپ وضو کر رہے کلی کر رہے تو جو منہ سے گناہ ہوئے وہ اس کے ساتھ دھل جاتے ہیں. چہرہ دھویا تو آنکھوں سے جو گناہ ہوئے وہ دھل جاتے ہیں. ہاتھ دھویا تو ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے وہ دھل جاتے ہیں. پاؤں دھویا تو پاؤں سے جو گناہ ہوئے وہ دھل جاتے ہیں. تو کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں سے معاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ گناہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے. ہاں باقی اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے تو وہ اس کو اختیار ہے، اس کو کوئی کہہ نہیں سکتا اللہ کو، تو اللہ کے اختیار میں. لیکن قانون اور اصول تو یہی ہے کہ گناہ کبیرہ تو توبہ سے ہی معاف ہوں گے. تو حقوق اللہ میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو توبہ سے معاف ہو جائیں گے، کچھ تو نیکیوں سے معاف ہو جائیں گے اور کچھ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. توبہ ضروری ہے. گناہ صغیرہ تو نیکیوں سے معاف ہوں گے اور گناہ کبیرہ توبہ سے معاف. پھر حقوق اللہ میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ جس کو ادا کرنے سے ہی وہ حقوق ادا ہوں گے اور اس کی تلافی کی صورت وہی ہے. جیسے آپ کی نمازیں بہت ساری چھوٹ گئی، اب یہ حقوق اللہ ہے. نماز پانچوں نماز یہ حقوق اللہ میں سے، یہ اللہ کا حق ہے. اب آپ نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دی تو کیا توبہ کر لینے سے وہ معاف ہو جائے گی؟ نہیں، وہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے. اس کی تلافی کی صورت یہ ہے آپ توانا اور تندرست تو ہے تو اب ان کی قضا کو، ان کی قضائیگی کی جو ہے تو ان کو جو ہے تو قضا کرنا شروع کرے، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان سب کی قضا کرے. اس کی تلافی کی صورت یہی ہے. توبہ کر لینے سے وہ نمازیں جو آپ نے چھوڑی وہ معاف نہیں ہو جائے گی. ایسے ہی آپ نے روزے چھوڑے ہیں تو روزہ یہ حقوق اللہ میں سے. اب کیا روزہ جو آپ کے چھوٹ گئے اب آپ اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو توبہ سے وہ معاف ہو جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ان کی قضا کرنا ضروری ہے. حج آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ نے حج ادا نہیں کیا تو کیا توبہ کر لینے سے وہ معاف ہو جائے گا؟ نہیں، حج کرنا ضروری ہے. تو جب تک آپ کے اندر توانائی ہے، طاقت ہے، آپ تندرست ہے تو حقوق اللہ میں سے جو کمی ہوئی ہے ان کی بھی تلافی کی صورت یہی ہے کہ ان کو ادا کیا جائے. اور حقوق العباد کی تلافی کی صورت تو وہی ہے کہ حق والوں سے یا تو معافی مانگو یا حق والوں کے حق کو ادا کرو. تو اس لیے شریعت کے ارکان میں سے 1/4 تو حقوق اللہ ہے، 3/4 حقوق العباد. اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنی نماز، روزہ، زکات حقوق اللہ کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر مطمئن نہیں ہو جائے کہ ہم نے تو دین کے مطالبے کو پورا کر دیا. نہیں، دین کا مطالبہ تو حقوق العباد کی ادائیگی سے پورا ہوگا. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی سے پورا ہوگا. اس لیے ہم حقوق العباد میں ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بہنوں کا حق ہے، اور جو ہے پڑوسیوں کا حق ہے. پڑوسیوں کا حق بتایا گیا، دور والے پڑوسی، قریب والے پڑوسی، رشتہ داروں کا حق ہے. رشتہ داروں کے حق کو ادا کرے، ان سے جو ہے تو تعلقات کو نہ توڑے، ان سے رشتے کو جوڑ کر کے رکھے. رشتے ناطے کو توڑنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رشتے کو توڑنے والا یہ ایسا آدمی ہے کہ ایک قوم کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے رشتہ توڑنے والا، لیکن اس ایک آدمی کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. رشتے کے توڑنے والے کی وجہ سے اگر وہ تمہارے معاشرے میں ہے تو اس کی وجہ سے دعا بھی تمہاری قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر اس میں سے کوئی رشتہ توڑنے والا ہو، نہیں، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اللہ کے نبی کے بارے میں تو عبداللہ ابن مسعود نے بھی کہا اگر ہماری اس مجلس میں کوئی رشتہ ناتا توڑنے والا ہے تو یہاں سے چلا جائے. اس لیے کہ ہم سب مل کر کے ابھی دعا کرنے والے ہیں اور ہم چاہتے ہماری دعا قبول ہو، لیکن اگر ہماری اس مجلس میں کوئی رشتہ توڑنے والا ہوگا تو اس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کوئی رشتہ توڑنے والوں تو یہاں سے اٹھ جائے. اس لیے رشتہ ناتا توڑنے والا اللہ تعالیٰ نے جب رحیم ناتا رشتہ اللہ نے جب رحیم کو پیدا کیا
تو اس نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا. اللہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اللہ پاک آپ نے مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیجے جو مجھے توڑیں گے. تو اللہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو اپنے سے جوڑے گا میں اس کو اپنے سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو اپنے سے توڑ دوں. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہم جو ہے تو رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کریں.